السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بورڈ کے اوپر ہے اور بیچ میں کچھ صورتیں بھی جو ہے اما پارا کے اندر پڑھے تھے اور آگے بھی پڑھیں گے۔ آج ایک بات سمجھانی ہے اور بہت اہم سمجھانی ہے، جس کے اندر عام طور پر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بڑی آیت کو کس طرح پڑھیں۔ بڑی آیت ہے، اتنی لمبی سانس نہیں ہوتی ہے کہ پوری ایک سانس کے اندر پوری آیت پڑھیں، تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں رکنا پڑتا ہے، بیچ میں سانس توڑیں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے، تو اس بڑی آیت کو ہم کیسے پڑھیں؟ عام طور پر بڑی آیت کے پڑھنے کے اندر ہم غلطی کرتے ہیں، اس لیے آج جو ہے اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جو ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ چلیے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے وقف کا قاعدہ ایک بار جو ہے نظر ثانی کر لی جائے، دیکھ لیا جائے۔ قاعدہ نمبر 1 نورانی قاعدے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ 7 نشانی، زبر، زیر پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زیر 2 پیش، یہ 7 نشانی وقف کرتے وقت یعنی ٹھہرتے وقت، سانس توڑتے وقت اگر آیت کے آخری حرف کے اوپر یہ 7 نشانی ہے تو وہ جزم بن جائے گی۔ قاعدہ نمبر 2 الف مدہ یا مدہ واو مدہ یا الین واولین جزم اور کھڑا زبر۔ آیت کے آخری حرف اگر ان 7 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہے تو وہ اپنی حالت پر رہے گی، کسی سے نہیں بدلیں گے۔ تیسرا قاعدہ پڑھا تھا 2 زبر، کہ آیت کے آخری حرف کے اوپر اگر 2 حرف ہے، 2 زبر ہے تو وہ وقف کرتے وقت، سانس توڑتے وقت، ٹھہرتے وقت الف مدہ بن جائے گا۔ قاعدہ نمبر 4 پڑھا تھا گولتا، یعنی آیت کا آخری حرف اگر گولتا ہے تو وہ رکتے وقت، ٹھہرتے وقت، سانس توڑتے وقت جزم والی ہاں بن جائے گی۔ پھر آیت، اس گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھیے کہ آیت کے آخری حرف کے اوپر ان چاروں نشانوں کے اپنے قاعدے پڑھیں، تو صرف یہ آیت کے اوپر رکنے کے اوپر نہیں، قرآن شریف میں ہم آیت کے بیچ میں بھی اگر رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا، اور اگر آیت کے اوپر نہیں ٹھہر رہے ہیں تو یہ قاعدہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، لیکن اگر ہم جو آیت پہ نہیں رک رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، تو اس صورت میں آیت کا کام ختم۔ اس صورت میں پھر جو ہے 2 زبر الف مدہ نہیں بنے گا۔ تو یہ بات ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اس آیت کے اوپر ہم رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، سانس توڑیں گے تو ہی یہ قاعدہ جاری ہوگا، اور اگر یہاں رکیں گے نہیں، ٹھہریں گے نہیں، سانس توڑیں گے نہیں تو ان چیزوں کو سیم ٹو سیم ایسے کا ویسے ہی پڑھیں گے۔ تو قرآن شریف میں جہاں پر بھی رکیں گے، ٹھہریں گے، سانس توڑیں گے تو وہاں پر ان قاعدوں کو جاری کرنا ہے۔ اب اگر آیت کے بیچ میں رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑی آیت ہے تو کہیں نہ کہیں بیچ میں رکیں گے، تو یہ قاعدہ وہاں جاری کرنا ہے کہ جس حرف کے اوپر اگر ہم سانس توڑ رہے ہیں، اگر ان میں سے 7 نشانیوں سے کوئی نشانی ہے تو وہ جزم بن جائے گا، یا یہ نشانی ہے تو اپنی حالت پر رہے گی، 2 زبر ہے تو الف مدہ بن جائے گا، گولتا ہے تو جزم والی ہاں بن جائے گا۔ وہاں پر 2 کام کرنا ہے، ایک کام تو یہی کرنا ہے کہ یہ قاعدہ جاری کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پھر پیچھے سے ایک حرف ملا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے ہم ابھی پڑھ کے بتائیں گے اس کو، بس اس 2 بات کو دھیان رکھیں کہ اگر آیت کے بیچ میں بھی اگر ہم رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو ایک تو اس قاعدے کو وہاں جاری کرنا ہے اور ایک پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ چلو آج ہی میں اس قاعدے کو جو ہے ہم بڑی آیت کے اندر پڑھتے ہیں۔ لم یکن الذین، ذال اچھے طریقے سے نکالیں گے، لام کو نون سے ملا دیں گے، لم یا میں اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا وا گنہ نہیں ہوگا۔ کفرو رو میں واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من میں اظہار ہلکی، نون ساکن کے بعد اظہار کی 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے۔ من اہل الکتاب والمشرکین، شین کے بجزے میں شین کو میم سے ملاؤ اور شین کو اچھے طرح سے نکالو، کی میں یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والمشرکین منفکین، منفا میں کیا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء حقیقی، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ منفکین، فا نکالو اچھے طریقے سے، فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کے تری والا حصہ۔ حتی، بڑا ہاں نکالیں گے، تا کو صاف نکالیں گے، کھڑا زبر ہے، تا، حمزہ کے اوپر جزم آئے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ نورانی قاعدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ پر جزم آئے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تا
تأتیہم لام پر جزم ہے، لام کو میم سے ملائیں گے، تأتیہم البینۃ، آگے آیت ہے تو گول تا وقف کرتے وقت جزم والی ہا، بینہ. یہ تو ہو گیا ہمارا اجرا سارے قواعد کو سامنے رکھ کر. اب ہمیں جو ایک سانس میں پڑھنا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم یہاں رکیں گے، یہاں رک رہے ہیں، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین، اس طریقے سے. پھر اب آگے نہیں پڑھیں گے، پیچھے سے ملائیں گے، والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس طریقے سے. تو یہاں پر ہم نے وقف کا قاعدہ جاری کیا، زبر ہے، زبر وقف کرنے کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ جزم بن جاتا ہے. تو جزم لگایا، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھا. اور اگر یہاں پر سانس توڑ رہے ہیں، مثال کے طور پر، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اس طریقے سے. یہاں سانس توڑ دینا، وقف خود کر رہے ہیں ہم آیت کے بیچ میں، تو اس زبر وقف کرنے کی وجہ سے جزم بن جائے گا. تو پھر آگے نہیں پڑھ دیں گے بلکہ پیچھے سے ملائیں گے، منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس طریقے سے. اور اگر یہاں رک رہے ہیں تو یہاں پر دیکھو کھڑا زبر ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی. تو ہم نے دیکھو کھڑا زبر آئے تو کھڑا زبر وقف کرنے کی وجہ سے کھڑا زبر ہی رہے گا، تو کھڑا زبر کو کھڑا زبر ہی پڑھیں گے. پھر پیچھے سے ملاؤ، حتی تأتیہم البینہ، اس طریقے سے. تو بہرحال آج والے سبق کے اندر ہمیں ان دو باتوں کی طرف خاص طور سے دھیان رکھنا. ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا کہ یہاں پر رکیں گے تو یہ قاعدہ جاری کریں گے، ٹھیک ہے. آیت کے اوپر ہم رک رہے ہیں تو آیت کے آخری حرف کو دیکھیں گے. اگر آیت کے آخری حرف ان چار نشانیوں سے، ان چاروں قاعدوں میں سے کوئی قاعدہ جاری ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم وہ قاعدہ جاری کریں گے. یہ تو جزم بنا دیں گے، ان کو اپنی حالت پڑھیں گے، اس کو الف مدہ بنا دیں گے، اس کو جزم والی ہا بنا دیں گے. لیکن اگر آیت کے بیچ میں رک رہے ہیں جہاں یہ ایسے نشان نہیں ہے لیکن آیت بڑی ہے، ہمیں آیت کے بیچ میں رکنا ہے، سانس توڑیں گے، اتنی لمبی سانس نہیں، پوری آیت نہیں پڑھ پائیں گے ایک سانس میں، تو پھر بھی اس صورت میں اس قاعدوں کو جاری کرنا ہے، پلس پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. دو چیز کرنا، جہاں پر بھی سانس توڑیں گے وقف کا قاعدہ جاری کریں گے اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. تو اس طریقے سے ہم ایک بڑی آیت کو اچھے انداز میں پڑھیں گے. عام طور پر اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، کہیں بھی سانس توڑ رہے ہیں اور جو ہے وقف کا قاعدہ جاری نہیں کر رہے، پھر اس آگے ملاتے تو آیت کے ٹکڑے کر دیے، ایک آیت کے 2-3 ٹکڑے کر دیے، مطلب ہی کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بہت سی جگہ تو مطلب بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس لیے بڑی آیت کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر بڑی آیت کے اندر بیچ میں رکیں گے وہاں وقف کا قاعدہ جاری کریں گے، پھر پیچھے سے ملا کر کے، پیچھے سے ایک حرف ایک لفظ ملا کر کے آگے پڑھیں گے. وہاں سے آگے نہیں پڑھیں گے بلکہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر ابھی بتایا، یہاں ہمیں رکنا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ طریقہ رہے گا ہمارا بڑے آیت کو پڑھنے کا، اور وقف کے اس قاعدوں کو اور اچھے طریقے سے ہم یاد کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پورے قرآن شریف کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.